حجامہ کیوں کروائیں؟ پہلی بات جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ باوزن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس طرح پہلے بھی آپ نے گفتگو میں سنا کہ نبی کریم نے فرمایا ان امثل ما تداویتم بالحجامہ، کہ مثالی جو طریقہ علاج ہے وہ حجامہ ہے۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ بعض لوگ صرف حجامہ کو اصل علاج سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حجامہ طب کی ایک برانچ ہے، ایک اس کی فرع ہے۔ ایسا نہیں ممکن کہ آپ حجامہ کریں اور اس کے بعد سوچیں کہ ہر کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچ درست نہیں ہوگی، ورنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 80 سے زیادہ احادیث میں ہمیں مختلف جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتایا ہے، جن میں سنا مکی ہے، کست ہے، کلونجی ہے اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کھانے پینے میں بھی ادویات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حجامہ ایک بہترین علاج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کا انسان، ابھی جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑی عمدہ بات کی کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں بے اعتدالیاں زندگی میں وہ روزمرہ کے معمولات میں رائج کر بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف حجامہ ہی سے سب کچھ ہو جائے، جبکہ آج کل کے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجامہ کے ساتھ ساتھ دیگر علاج معالجہ بھی کرے اور پرہیز کو بھی علاج کا حصہ سمجھے۔ حجامہ ایک قدیم طریقہ علاج ہے۔ اس کی ابتدا ابھی تک ہمیں صحیح معنوں میں پتہ نہیں چل سکی، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ جب جانور کے جو سینگ ہیں ان کو بطور کپ یا بطور آلہ استعمال کیا جاتا تھا منفی دباؤ دینے کے لیے، تو اس وقت سے یہ طریقہ رائج ہے۔ یہ کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں کہ جس طرح یہ پرانے جو آلات جراحی ہیں، آلات حجامہ ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ پرانے اطباء نے یہ اس عمل کو کرنے کے لیے بتدریج کیسے کیسے مختلف ادوار میں اس کو ڈیولپ کیا۔ حجامہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ بہت جلد، بہت تیزی سے یہ اپنے اثرات پیدا کرتا ہے۔ اس کی میں مثال آگے بھی دوں گا ایک کیس ہسٹری کی شکل میں، کہ یہ تیز ترین علاج ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جلدی امراض میں اس کا جو اثرات ہیں وہ گھنٹوں میں نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ حجامہ سے پہلے اور 1 گھنٹہ بعد کی کیفیت دیکھیں، تصاویر دیکھیں، میرے پاس وہ ساری ایک البم موجود ہے اس سلسلے میں، تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ اتنی جلدی کسی شاید اور طریقہ علاج سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ سبب مرض دور کرتا ہے، مرض کو دباتا نہیں ہے، پیلیٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا اس میں، یعنی دبانے والا یا افاقے والا اس میں عنصر نہیں ہوتا، بلکہ اصل مرض، اصل سبب جو ہے وہ حجامہ کے ذریعے دور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلا جو ہے کہ ہر قسم کے جانبی اثرات سے پاک ہے، اور آئندہ جو آنے والے امراض ہوتے ہیں اس سے بچاؤ کی بہترین تدبیر ہوتی ہے۔ چونکہ اس نے ضروری نہیں ہے، متاثرہ حصے سے اس نے سمی مادوں کو نکالنا ہوتا ہے، اور اس عمل سے آئندہ آنے والی جو امراض ہیں اس سے بھی انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ہمارے ہاں مطلب میں دیکھا گیا، میں نے ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا اپنی، کہ ہمارے ایک دن کے مطلب میں نے دیکھا کہ کم و بیش کوئی 25% لوگ نفسیاتی مریض تھے، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک روز کے مطلب میں 25% لوگ نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی، معمولات، وہ کچھ ہمیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ ہمارے نفسیاتی مسائل
روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کا حجامہ بہترین علاج ہے۔ اسی طرح ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جب ہر طبیب، ہر معالج اپنے تمام تر علم کے باوجود وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ اس سے شکست محسوس ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بیماری کی تشخیص کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو انگریزی میں تو اسے عام طور پہ یہ ان نون ڈیزیز کہہ کے تو اس کا سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے امراض کی جس کی معالج کو سمجھ نہ آئے اس کے لیے حجامہ بہترین ہے۔ اس کے آگے میں ذکر کروں گا کہ اس کے لیے کیسے کون سے مقامات ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے میں ایک کیس ہسٹری رکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کے لاہوری کے ایک ہمارے پیشنٹ تھے کہ انہیں جو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا سی اے بی جی سرجری، جسے عام طور پہ یہ بائی پاس کہتے ہیں، وہ اس کو ریکمینڈ کیا تھا ڈاکٹر نے۔ کسی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں اس کی وہ سرجری اس کے ٹائم پہ نہیں ہو پائی۔ پھر اس کے بعد وہ ہمارے ہاں آیا، ہم نے اس کا حجامہ کیا اور کچھ ادویات اس کو دیں۔ میں ساری اس کے سامنے وہ چیز رکھتا ہوں۔ الحمدللہ وہ سرجری سے بچ گیا اور وہ بالکل صحت مند ہے۔ نسخہ نمبر 1 میں نے اس میں لکھا کہ ہم نے اسے یہ قرابہ دینی ادویات ہیں، کسی خاص مطلب کا حصہ نہیں ہے، کہ پہلے ہفتے میں ہم نے اس کو جو ادویات دیں اور اس کے بعد دوسرے ہفتے میں جو ادویات دی۔ اب یہاں پہ آ کے تھوڑی سی آپ کو طب کے مزاج کو بھی سمجھنا ہے کہ ہفتے بعد اس کی کیفیت بدلی تو ہم نے ادویات بدل دیں، جبکہ دوسرے جو طریقہ علاج ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں ایک ہی دوا شروع کر دی جاتی ہے اور مرض کے اختتام تک وہی دوا دی جاتی ہے۔ طب چونکہ مزاج کے گرد اور کیفیت کے گرد سارے اس کے معالجاتی جو طریقے ہیں وہ اسی کے گرد گھومتے ہیں، تو لہٰذا جیسے مریض کی کیفیت بدلتی ہے اس کی دوا بدلتی ہے۔ اور تیسرے ہفتے میں ہمارے پاس جب آیا تو وہ اس کی دوا، آپ دیکھیے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا پوائنٹر کام نہیں کر رہا، کہ دوال مسک معتدل پچھلے میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں، وہ شاید ریورس نہیں ہو رہا۔ تو دوال مسک معتدل کے بعد دوال مسک جو ہے وہ ہار دی گئی، تو ایک ہفتے میں اس کی کیفیت مختلف تھی، دوسرے ہفتے میں اس کی کیفیت بدلی، تو ہم نے اسی مزاج اسی کیفیت کے مطابق اس کا علاج کا جو پروٹوکول تھا وہ چینج کر دیا۔ اس شخص کو 5 کپ لگے تھے اور اس میں سے جو ٹاکسک بلڈ، جو سمی مادے تھے، وہ 80 ml کے قریب نکالے گئے تھے۔ یہ بہت سارے جو ہمارے حجامہ تھراپسٹ جو ہیں، جو اطباء جو ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو ذرا ذہن نشین رکھیں کہ حجامہ کے لیے اگر صحیح مقام سے اگر آپ مواد نکالتے ہیں تو وہ بہت سارے مقامات پہ حجامہ کرنے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے اس کی بیٹری کا کوئی ایشو لگ رہا ہے۔ اس میں بیٹری کا ایشو نہیں ہے۔ انسانوں کے سبھی کاموں میں کوئی نہ کوئی عیب، کمی کجی رہ جاتی ہے۔ بے عیب ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم لوگ جتنی بھی کوشش کریں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ ہی جاتی ہے۔ ایسے موقعوں پہ جب انسان اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی شان اور سبحان اللہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ واقعی وہ ذات بالکل بے عیب ہے۔ جی اب میں آپ سے گزارش کروں گا، لیزر ڈاکٹر تو خیر آپ نے یہ رکھا ہو جی، وہ پوائنٹر آپ کا چلے گا کہ نہیں ہو؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے متعلق ایک بہت بڑی جو خوشخبری دی ہمیں کہ من احتجم سبعۃ عشرۃ 17 او 21 کان شفاء من کل داء، کہ جس نے 17، 19 اور 21 تاریخوں میں حجامہ کروایا اسے ہر مرض سے شفا ملے۔ اب بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں مرض اور فلاں مرض جو ہے کیا اس میں بھی حجامہ ہوتا ہے؟ یہ متعدد بار میں نے یہ چیز واضح کی اور اس دفعہ پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ عزیزان گرامی، اگر ہم کسی بھی کیفیت کو مرض کا نام دیتے ہیں تو پھر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ اس میں حجامہ کام کرے گا، خواہ وہ ابھی کوئی آئندہ آنے والی امراض ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث جو ہے یہ قیامت تک ویلڈ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور نئی امراض پیدا ہو جائیں گی تو حجامہ اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ کانا شفاء من کل داء، کل داء کے اندر تمام بیماریاں آ جاتی ہیں۔ معالجات کی جو جس سے آپ لوگ واقف ہیں وہ صرف دوا ہے، لیکن تعلیق، تدلیق، تشمیم، تدبیر اور تدہین وغیرہ یہ جو ہے یہ مختلف اس کے طریقے ہیں جو ہمارے معالجات میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن آج میں جو آپ سے ذکر کروں گا وہ صرف اس کا استفراغ کی بات کروں گا کہ استفراغ میں یہی چیزیں ہیں کہ بنیادی چیز جس پہ آج گفتگو ہو رہی ہے وہ حجامہ ہے، اور اس کے بعد جونک ہے، جونک کے بعد فسد، اور اسی طرح قے اور اسہال۔ ایک لمحے کے لیے میں تمام احباب سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اس عمل سے گزرا ہوا ہے تو آپ محسوس کیجئے کہ آپ کی طبیعت کے اندر کس طرح اس کیفیت سے نکلنے کے بعد حشاشیت آتی ہے۔ استفراغ بیسیکلی انسان کو بہت ساری چیزوں سے نجات دیتا ہے اور اس سے انسان کی طبیعت میں ایک فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ حجامہ جو ہے یہ وہی کیفیت ہے کہ انسان کو جس طرح دیگر چیزوں سے، جس طرح انسان اپنے پیٹ سے بول و براز خارج کرنے کے بعد ایک انتہائی اطمینان اور سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو ہمارے جسم میں جو ٹاکسنز جو ہیں، جو سمیت ہے، یہ قوت مدبرہ بدن اوپر کی جلد جو ہے جسے عربی میں البشرہ اور انگریزی میں اسے ایپیڈرمس یا سپرفیشل ایریا کہتے ہیں سکن کا، اس ایریے میں یعنی حجامہ کی جو ڈومین ہے یہ آپ دیکھ لیے کہ سلائیڈ میں صرف اتنا ایریا ہے، اس کی جو موٹائی ہے یہ 0.5 mm سے لے کے 1.5 mm تک مختلف ایریاز میں ہوتی ہے، اور اگر کوئی معالج اس سے نیچے چلا جائے تو وہ حجامہ نہیں کہلائے گا۔ اب یہ کہ جدید جو طریقے ہیں، میں نے گزارش کی کہ یہ قدیم طریقہ علاج ہے جو سنگیوں کی شکل میں شروع ہوا۔ اس دور میں انسان جس انوائرمنٹ میں، جن حالات میں زندہ رہتا تھا، اس وقت انسان کی قوت مدافعت بہت بہتر ہوا کرتی تھی۔ آج کا انسان جو ہے جس غیر فطری دور میں زندگی گزار رہا ہے، آج سب سے بڑی کمزوری انسان کی قوت مدافعت میں واقع ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دیگر بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے سابقہ دور میں اگر حجامہ کہیں کھلی جگہ پہ بھی، میں نے پچھلی سلائیڈ بھی آپ کو دکھائی کہ بالکل غیر عام سے ماحول میں حجامہ کیا جا رہا تھا، لیکن آج اگر کسی شخص کا حجامہ بغیر حفظان صحت کے اصولوں کی پیروی کیے بغیر اگر کیا جائے گا تو وہ نہ صرف حجامے سے فائدہ اٹھانے کی بجائے دیگر بیماریوں کے شکار ہونے کا امکان ہے۔ تو اس لیے آج حفظان صحت کے قوانین کی پاسداری کرنا ازحد ضروری ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حجامہ سے خون نکالا جاتا ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ اس میں سے سمی مادے اور چیزیں نکلتی ہیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ آپ کے سامنے اگر آپ دیکھیے کہ یہ جو کپس لگے ہوئے ہیں، اس میں اگر نیچے آپ کو
ردی مواد نظر آ رہا ہے تو اوپر یہ ہیزی نظر آ رہے ہیں، اور اس کی چمک میں اور اس کی چمک میں فرق ہے۔ سلائیڈ یہ واضح کر رہی ہے کہ اس مقام سے مادے جنہیں ہم ریحی مادے کہتے ہیں ہماری طبی لغت میں، کہ ریحی مادوں کا اخراج اس کپ میں اس کی نسبت زیادہ ہے۔ ایک ہی سلائیڈ کے اندر دونوں آپ کو ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ کہ حجامہ جو ہے وہ کس سے کروائیں، یہاں میں نے کچھ حجامہ تھراپسٹ کی کچھ چیزیں لکھی ہیں، وہ آپ کے اوپر منحصر ہوگا کہ آپ نے کس سے کروانا ہے۔ ان میں یہ چیزیں آپ تلاش کر لیجئے گا۔ نمبر ایک چیز جو ہے کہ جو تشریح اور منافع الاعضاء سے واقف ہو، یعنی جسے اناٹمی اور فزیولوجی کا پتہ ہو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ نے حجامہ کس سے کروانا ہے، یہ فیصلہ آپ لوگوں کا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ اس مجلس میں بہت سارے لوگ غیر طبیب ہیں، تو ان کے لیے گزارش کروں گا کہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس شخص کو اناٹمی فزیولوجی سے واقفیت ہے اور سبب مرض جاننے کی اہلیت رکھتا ہے، اگر وہ سبب مرض سے واقف نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں اگر L4 L5 میں اگر کوئی ایشو ڈیولپ ہوا ہے یا وہاں پہ کوئی مسل اگر ڈپریس ہو رہا ہے تو وہ نیچے ٹانگ میں حجامہ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اسے تو پتہ نہیں ہے اس چیز کا، اس لیے سبب مرض جاننے کے لیے اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے۔ درست جائے حجامہ کا تعین کرے، نزج، امالہ، قوت مدبرہ بدن سے آشنا ہو۔ اگر وہ ان کیفیات سے نزج، یعنی نزج وہ کیفیت ہے کہ مادے کو نکالنے کے قابل بنانا، اگر وہ بہت زیادہ پتلا ہے تو تب بھی نہیں نکلے گا، اگر بہت زیادہ گاڑھا ہے تو تب بھی نہیں نکلے گا، میں عامی سی بات کر رہا ہوں، تو اس کو قابل اخراج بنانے کو نزج کہا جاتا ہے۔ امالہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ مادے کو شفٹ کرنا، یہ امالہ کہلاتا ہے۔ قوت مدبرہ بدن، جسم کے اندر ایسی قوت ایسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جو تدبیر کرتی ہے کہ صحت بحال رہے۔ اسی طرح کہ آپ کے معالج وہ ہو جس کی نظر مرض پر ہو، نہ کہ آپ کی جیب پر ہو، یہ ایک اخلاقی ضرورت ہے۔ اور جہاں پہ کہ ماحول اور آلات حجامہ جو ہیں وہ صاف ستھرے ہوں، ان میں اگر کہیں کبھی کوئی کوتاہی ملتی ہے تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تشخیص اور مرض، اس کے بعد قوت مدبرہ بدن کا میں نے آپ سے بھی ذکر کر دیا۔ سبب مرض کا جاننا کیوں ضروری ہے، یہ میں نے صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایک مرض ہے صدع، جسے ہم کہتے ہیں ہیڈیک، اس کے امراض درجنوں ہیں، میں نے صرف یہاں پہ 32 درج کیے ہیں کہ ہار سازج، بارد سازج، دموی، صفرابی، بلغمی، ذو حسی یا ریحی یا بخاری، یعنی بہت سارے اسباب ہیں، تو ان اسباب کا اسے پتہ ہو، پھر اس کے بعد وہ علاج معالجے میں آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہمارا ہدف جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدف مریض کا حجامہ کرنا نہیں ہوتا، ہدف شفا ہوتا ہے، تو شفا کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسے ان چیزوں کا پتہ ہو۔ کیا حجامہ میں یہ میں نے آپ کو اس وقت بتا دیا جب سلائیڈ نہیں چل رہی تھی۔ ذاتی مجربات میں نے ذکر کیا ہوا ہے۔ آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے ابھی آپ سے بات کی استفراغ کی، کہ استفراغ جو ہے نا اسی کے ضمن میں یہ حجامہ آتا ہے، جس طرح فسد اور دیگر چیزیں آتی ہیں۔ ایک چیز میں نے پہلے بیان نہیں کی جو استفراغ میں، وہ ہے انسان کے آنسو۔ انسان کے آنسو بہترین استفراغ ہے۔ اگر ایک آنسو نکل جائے تو یہ آپ کی کیمسٹری بدل سکتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ انسانی جسم جو ہے وہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، مختلف قسم کے کیمیکلز بناتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں سے بنتی رہتی ہیں، تو انسان کے اگر جسم سے ایک آنسو کا اخراج ہو جائے تو وہ اس کی کیمسٹری بدل لیتا ہے۔ میں اس کی آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سابقہ ذکر ہو چکا، یہ ہے آہو بقا، کہ اللہ کے حضور گڑ گڑانا، رونا، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرنا،
یہ انسان کے لیے، انسان کے جسم کا بہترین استفراغ ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو اس انداز میں کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ یہ عرق انفعال کا جو ایک قطرہ ہے نا، یہ پورا جسم کی کیمسٹری بدلتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ روح کی آبیاری کریں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری روح، اگر ہماری روح صحت مند ہے تو ہمارا جسم بھی صحت مند رہے گا۔ اس کے بارے میں میری بات تو کوئی وزن نہیں رکھے گی، میں ایک بڑا مضبوط اسٹرانگ اس کا حوالہ دوں گا کہ یہ ہے کہ یہ پہلے جان لیجئے کہ روح جو ہے یہ عالم ارواح کی نفیس چیز ہے، لطیف چیز ہے، جبکہ جسم جو ہے وہ ایک کثیف چیز ہے۔ ہم کثیف چیزوں کی پکار کو، اس کی ضروریات کو سن لیتے ہیں اور دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ کھانے کی ٹیبل پہ حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن روح کی پکار بڑی لطیف ہوتی ہے۔ اس کو سننے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ روح کی پکار اگر آپ نے سن لی اور اس کے مطابق اگر آپ نے کر لیا تو میں سچ بات یہ بتاتا ہوں، نہ کسی حکیم کی ضرورت رہے گی، نہ ڈاکٹر کی، نہ ہومیوپیتھ کی، کسی معالج کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی ضرورت؟ اس لیے کہ روح کا مسکن قلب ہے۔ یہ ہمیں طب بتاتی ہے کہ روح کا مسکن قلب ہے۔ اور قلب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ اللہ اکبر، الا ان فی الجسد مضغۃ، کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا فسدت فسدت کلہ و اذا صلحت صلحت جسد کلہ، کہ جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو انسان کا سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں بطور طبیب اور معالج، کیا دل کے مرض سے انسان سارے کا سارا مریض ہو جاتا ہے؟ یہ دل کا مرض یہ جسمانی مرض نہیں ہے، یہ دل کا روحانی مرض ہے۔ جب وہ روحانی مرض اگر لاحق ہوگا تو سارا جسم، ساری کیمسٹری بدل جائے گی۔ تو اس لیے میں نے جو پہلے ذکر کیا کہ سب سے جو اہم اور سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور، جس طرح ایک مینوفیکچرنگ